ناول عکس بینام۔ کچھ کہانیاں لکھی جاتی ہیں اور کچھ کہانیاں خود ہمیں ڈھونڈ لیتی ہیں۔ میرا نام زویا ہے اور میں پیشے سے ایک ناول نگار ہوں۔ شہر کے شور و غل سے دور میں ایک ایسی خاموشی کی تلاش میں تھی جہاں لفظ مجھ سے خود کلامی کر سکیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ جس خاموشی کو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ برسوں پرانے رازوں کا کفن پہنے بیٹھی ہے۔ زویا، تو یہ ہے وہ گلشن قدح جسے میرے دادا نے برسوں پہلے چھوڑ دیا تھا۔ کتنا عجیب ہے نا، دیواروں سے جھڑتا ہوا پلستر بھی جیسے کوئی داستاں سنا رہا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک نے میرا استقبال کیا۔ گرد و غبار سے آتے ہوئے فرنیچر اور چھت سے لٹکتے مکڑی کے جالوں نے بتایا کہ یہاں زندگی ٹھہرے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے۔ زویا اپنا سامان کمرے میں رکھتی ہے اور کھڑکی کھولتی ہے۔ چلو زویا، ہمت کرو، تم یہاں ڈرنے نہیں، اپنا بیسٹ سیلر ناول لکھنے آئی ہو۔ وقت رات کے 2 بجے۔ زویا لیپ ٹاپ پر ٹائپ کر رہی ہے۔ زویا چونک کر کون ہے؟ خاموشی چھا جاتی ہے۔ زویا دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے کھولتی ہے، مگر باہر کوئی نہیں ہوتا۔ زویا دل میں شاید ہوا کا جھونکا ہوگا۔ پرانے گھروں میں ایسی آوازیں آنا معمولی بات ہے۔ اگلی صبح زویا گھر کا معائنہ کر رہی ہے۔ گھر کے آخری کونے میں ایک ایسا کمرہ تھا جس پر بڑا سا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ تجسس انسان کی فطرت ہے۔ میں نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس بوسیدہ تالے پر دے مارا۔ کمرے کا تالا ٹوٹ جاتا ہے۔ زویا اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر ایک چھوٹی سی لائبریری ہے، مگر کتابیں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک میز کے دروازے میں زویا کو ایک نیلی ڈائری ملتی ہے۔ زویا پڑھتے ہوئے، 14 جولائی 2004۔ آج بھی وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں جتنا بھاگتی ہوں وہ سایہ اتنا ہی قریب آتا جا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہ سچ کسی کو بتایا تو وہ مجھے بھی ختم کر دے گا۔ عائزہ۔ زویا حیرت سے، عائزہ؟ یہ کون تھی اور اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ زویا باہر لان میں کھڑی کہ اچانک ایک مردانہ آواز آتی ہے۔ اس کمرے کو بند ہی رہنے دیتی تو بہتر تھا۔ زویا ڈر کر پیچھے مڑتی ہے۔ سامنے ایک سنجیدہ شکل کا نوجوان کھڑا ہے۔ زویا، آپ کون ہیں اور بغیر اجازت یہاں کیسے آئے؟ میں دانیال ہوں، اس علاقے کا نمبردار کا بیٹا اور اس گھر کا دیکھ بھال کرنے والا۔ اس گھر میں یادیں نہیں، آثیب بستے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ اپنا کام ختم کریں اور شہر واپس چلی جائیں۔ رات کا وقت۔ زویا پھر سے وہ ڈائری پڑھ رہی ہے۔ دانیال کی باتوں میں ایک عجیب سی وارننگ تھی، یا شاید دھمکی۔ میں عائزہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک الماری کے پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کوئی چیز گری ہو۔ زویا ہمت کر کے بھاری الماری کو ہٹاتی ہے۔ پیچھے ایک چھوٹی سی لوہے کی جالی والا رستہ نظر آتا ہے جس سے سیڑھیاں نیچے جا رہی ہیں۔ زویا کپکپاتی آواز میں، یہ تو تہ خانہ ہے۔ نیچے سے کسی کے رونے کی دھیمی آواز آتی ہے۔ زویا، کون ہے نیچے؟ زویا ٹارچ جلا کر پہلی سیڑھی پر قدم رکھتی ہے اور اچانک اوپر والا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ زویا گھبرا کر، دروازہ کھولو، کوئی ہے؟ دانیال، کیا کوئی باہر ہے؟ تہ خانے کا دروازہ بند ہوتے ہی جیسے آکسیجن ختم ہونے لگی۔
وہ سیڑھیاں جو نیچے جا رہی تھیں اب اوپر آنے کا راستہ بند کر چکی تھیں۔ میں نے اپنی ٹارچ کی روشنی میں دیواروں کو دیکھا۔ وہاں سرخ رنگ سے کچھ عجیب و غریب لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ زویا آگے بڑھتی ہے اور اسے فرش پر ایک پرانی پائل ملتی ہے جس پر خون کے خشک دھبے ہیں۔ زویا لرزتی آواز میں، یہ عائزہ کی پائل ہے۔ کیا اسے یہاں قید رکھا گیا تھا؟ اچانک اوپر کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا ہے۔ روشنی کی ایک لکیر نیچے آتی ہے۔ دانیال غصے اور فکر میں، زویا باہر آؤ۔ میں نے کہا تھا نا اس گھر کے کسی کونے کو نہ چھیڑنا۔ زویا باہر نکلتے ہی، تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ دروازہ کیسے بند ہوا؟ تم نے کیا ہے یہ سب؟ دانیال نظریں چراتے ہوئے، یہ پرانے دروازے ہیں، ہوا کے دباؤ سے بند ہو جاتے ہیں۔ چلو یہاں سے، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ وقت دوپہر کا۔ زویا ڈائری کے پچھلے صفحات کھولتی ہے۔ دانیال کے رویے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ وہ کچھ چھپا رہا تھا۔ میں نے ڈائری کے آخری صفحات کو غور سے دیکھا تو وہاں ایک نقش بنا ہوا تھا جو گاؤں کے پرانے کنویں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈائری کی تحریر، عائزہ کی آواز، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھ لینا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرا گناہ صرف اتنا تھا کہ میں نے شاہ صاحب کو اس رات وہ بیگ چھپاتے دیکھ لیا تھا۔ زویا حیرت سے، شاہ صاحب؟ یہ تو گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار ہیں۔ شاہ صاحب؟ وہ شہر سے آئی ہوئی لڑکی حد سے زیادہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ دانیال کو کہو اسے خاموش کروائے، ورنہ انجام وہی ہوگا جو 20 سال پہلے اس کی بہن کا ہوا تھا۔ رات کا وقت۔ زویا نقشے کی مدد سے پرانے کنویں کی طرف جا رہی ہے۔ خوف میری ہڈیوں میں اتر رہا تھا، لیکن سچ جاننے کی تڑپ مجھے آگے لے جا رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ زویا بھاگتی ہے۔ پیچھے سے ایک کالی چادر والا شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ گر جاتی ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے۔ حملہ آور قریب آتے ہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کہانی لکھنے کا؟ آج تمہاری کہانی کا آخری صفحہ میں لکھوں گا۔ زویا نیم بے ہوشی کی حالت میں حملہ آور کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ زویا مدھم آواز میں، تم کون ہو؟ حملہ آور کی آستینیں اوپر چڑھتی ہیں اور اس کی کلائی پر ایک مخصوص سیاہ عقاب کا ٹیٹو نظر آتا ہے۔ وہ نشان میں نے پہلے کہیں دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی ایک بھاری چیز میرے سر پر لگی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دانیال وہاں پہنچتا ہے اور حملہ آور کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ دانیال، تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ جب میری آنکھ کھلی تو سر میں شدید درد تھا۔ میں ایک پرانے گودام میں تھی جہاں صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ سامنے کرسی پر وہی شخص بیٹھا تھا جس کی کلائی پر سیاہ عقاب کا ٹیٹو تھا۔ وہ شاہ صاحب کا چھوٹا بیٹا حمزہ تھا۔ حمزہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے، زویا بی بی، آپ شہر سے یہاں ناول لکھنے آئی تھیں، میری فیملی کی ہسٹری کھودنے نہیں۔ عائزہ نے بھی یہی غلطی کی تھی اور آج تک اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ زویا کپکپاتی آواز میں، تم نے اسے مار دیا؟ وہ معصوم تھی۔
اچانک دروازہ کھلتا ہے اور دانیال اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ زویا خوف سے: دانیال، تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ دانیال حمزہ کی طرف بندوق تانتے ہوئے: نہیں زویا، میں ان کے ساتھ نہیں، ان کے سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ 20 سال سے یہ میرے لیے سب سے بڑا انکشاف تھا۔ دانیال دراصل عائزہ کا چھوٹا بھائی تھا، جو اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بہن کو اس حویلی کے کارندوں کے ہاتھوں اغوا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ پولیس میں بھرتی ہوا اور نام بدل کر یہاں کیئر ٹیکر بن کر آیا تاکہ ثبوت اکٹھے کر سکے۔ اتنے میں شاہ صاحب گودام میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے مسلح گارڈز ہیں۔ شاہ صاحب ہنستے ہوئے: دانیال، تم نے سوچا تم ایک معمولی پولیس والے بن کر میرا کچھ بگاڑ لوگے؟ دانیال شاہ صاحب پر بندوق تانتا ہے۔ دانیال گرج کر: شاہ صاحب، آپ نے تو اسے صرف ایک غریب کی بیٹی سمجھ کر مٹی میں دبا دیا تھا، لیکن آپ بھول گئے کہ مٹی میں دبایا ہوا بیج ایک دن درخت بن کر باہر نکلتا ہے۔ عائزہ میری بہن تھی۔ آپ نے اسے اس لیے مارا کیونکہ اس نے آپ کا وہ کالا چہرہ دیکھ لیا تھا جو آپ دنیا سے چھپائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب خوف سے ہکلاتے ہوئے: وہ ایک حادثہ تھا۔ حمزہ سے غلطی ہو گئی تھی دانیال، غلطی ایک بار ہوتی ہے، 20 سال تک سچ چھپانا جرم ہے۔ وہ کنواں جس کا نقشہ تم ڈھونڈ رہے ہو وہ 20 سال پہلے ہی بھر دیا گیا تھا۔ اب نہ ثبوت ملے گا نہ عائزہ کا سراغ۔ زویا ہمت جمع کر کے: ثبوت ملے گا شاہ صاحب، کیونکہ جو ڈائری مجھے ملی ہے اس میں آپ کے ان کالے دھندوں کا ذکر ہے جو آپ سرحد پار کرتے تھے۔ عائزہ نے سب لکھ رکھا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے گارڈز کو گولی چلانے کا اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے باہر سے پولیس کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ دانیال نے پہلے ہی پولیس فورس کو الرٹ کر دیا تھا اور زویا کے موبائل کا GPS آن کروا دیا تھا۔ آواز گولیوں کی ٹڑٹڑاہٹ اور چیخ و پکار: دانیال چلا کر: زویا نیچے جھک جاؤ۔ ایک طویل مقابلے کے بعد حمزہ اور شاہ صاحب کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ دانیال نے شاہ صاحب کے سامنے جا کر اپنی بہن کی وہ پائل دکھائی جو زویا کو ملی تھی۔ اگلی صبح زویا اپنا سامان گاڑی میں رکھ رہی ہے۔ دانیال: شکریہ زویا، اگر تم اس بنگلے میں نہ آتی اور وہ ڈائری نہ ڈھونڈتی تو شاید میں کبھی ان مجرموں کو کٹہرے تک نہ لا پاتا۔ زویا: کہانیوں کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے دانیال، عائزہ کی روح کو اب سکون ملے گا، لیکن تمہارا کیا تم اب بھی یہاں رہو گے؟ دانیال مسکرا کر: اب میرا مشن پورا ہو گیا، میں اب شہر جا رہا ہوں اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے، شاید کسی اور کیس میں تمہاری ضرورت پڑ جائے۔ اگلی صبح زویا گاڑی کا دروازہ بند کرتی ہے اور ایک لمحے کے لیے رک کر بنگلے کی طرف دیکھتی ہے۔ میں جا رہی تھی لیکن میرے ذہن میں اب بھی ایک سوال تھا کہ آخر عائزہ کے ساتھ اس رات ہوا کیا تھا؟ دانیال نے مجھے وہ آخری صفحہ دکھایا جو اس نے پولیس کی تفتیش کے دوران برآمد کیا تھا۔ عائزہ ایک معصوم لڑکی اپنی گری ہوئی پائل ڈھونڈتے ہوئے غلطی سے تہہ خانے کی طرف جاتی ہے۔ وہاں شاہ صاحب اور کچھ مشکوک لوگ بیٹھے ہیں۔
میز پر بھاری رقم اور اسلحہ پڑا ہے۔ عائزہ کی چیخ نکل جاتی ہے جب وہ شاہ صاحب کو ایک غیر ملکی ایجنٹ سے ہاتھ ملاتے دیکھتی ہے۔ شاہ صاحب کا بیٹا حمزہ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے جاتا ہے۔ عائزہ کو ایک چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ رو رہی ہے لیکن ہمت نہیں ہارتی۔ وہ وہاں پڑی ایک پرانی ڈائری اٹھاتی ہے اور کانپتے ہاتھوں سے لکھتی ہے، شاہ صاحب غدار ہیں، انہوں نے ملک کا سودا کیا ہے، اگر میں نہ رہی تو یہ ڈائری سچ بولے گی۔ شاہ صاحب کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کے چہرے پر کوئی رحم نہیں ہے۔ شاہ صاحب، تم نے وہ دیکھ لیا جو تمہیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں جا سکو گی۔ وہ حمزہ کو اشارہ کرتے ہیں۔ حمزہ ایک زہریلا پانی کا گلاس اسے زبردستی پلاتا ہے اور عائزہ دم توڑ دیتی ہے۔ صرف ایک سچ کو چھپانے کے لیے ایک معصوم جان لے لی گئی۔ شاہ صاحب نے اسے کنویں میں دفن کر دیا تھا لیکن وہ بھول گئے تھے کہ خون چھپائے نہیں چھپتا۔ زویا گاڑی میں بیٹھتی ہے، انجن اسٹارٹ کرتی ہے اور وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے۔ زویا، میرا ناول مکمل ہو گیا تھا۔ اس کا عنوان تھا عکسِ بے نام۔ یہ کہانی کسی تخلیق کی نہیں بلکہ اس سچ کی تھی جو برسوں تک دیواروں میں قید رہا۔ کچھ یادیں مٹ جاتی ہیں لیکن سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، کسی نہ کسی ڈائری کے صفحات میں یا کسی خاموش تہہ خانے کی دیواروں پر۔